بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات محترم، آج ہم ایک مرحوم کے ایصال ثواب کی جو تقریب ہے اس میں میں اور ہم سب حاضر ہیں، شامل ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مرحوم محمد قاسم کو جوار رحمت کے اندر جگہ عطا فرمائے۔ زندگی اور موت، اس کا ہر انسان کو یقین ہے کہ وہ ایک دن ضرور آئے گی۔ اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے انسانوں کے لیے، دنیا میں رہتے ہیں ان کے لیے ہزاروں لاکھوں سامان ایسے ارشاد فرمائے ہیں کہ جن کی وجہ سے اگر وہ بندہ اس طرح کر لے تو بندے کے لیے اللہ تعالیٰ کی جو بخشش ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتی ہے۔ مثلاً آج جو ہم ایصال ثواب کی محفل سجا کے بیٹھے ہیں، ایصال ثواب، صدقہ جاریہ، یہ ایسی باتیں ہیں کہ جو بندے کو دنیا میں بھی فائدہ دیتی ہیں اور مرنے کے بعد بھی فائدہ دیتی ہیں۔ تو مرحوم کے لیے جتنی بھی دعائیں کی گئیں، جو قرآن پاک پڑھے گئے، تسبیحات و تحلیلات کی گئی، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مرحوم کے حق میں قبول فرمائے۔ آج کی اس تقریب صحیح میں ہمارے عزت مآب حضرت علامہ مولانا حافظ عبدالقادر صاحب خصوصی نعت کے لیے تشریف فرما ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو پڑھنا، ہمارا سننا مرحوم کے لیے باعث نجات، دنیا نجات بنائے۔ جناب محترم قاری محمد ارشد صاحب وہ بھی تشریف فرما ہیں، اور حافظ امجد صاحب وہ بھی تشریف فرما ہیں تلاوت کے لیے، اور بالخصوص ہمارے بریڈ فورڈ کی جانی پہچانی شخصیت حافظ مصری صاحب دامت برکاتہ القدسیہ جو بزرگ ہیں ہمارے، وہ بھی تشریف فرما ہے۔ تو سب سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں تلاوت کلام پاک سے آج کی اس تقریب سعید کا آغاز کرتے ہیں۔ جناب حافظ محمد امجد صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ آ کے اللہ کے پاک کلام مجید فرقان حمید کی تلاوت سے آج کی اس مجلس کا آغاز فرمائیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بسم الله الرحمن الرحيم سبحان اللہ۔ حامين سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ تنزيل من الرحمن الرحيم سبحان اللہ۔ كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون سبحان اللہ۔ بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب
الحساب فاعمل إننا عاملون قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين سبحان الله وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن 7 سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك
صدق اللہ العلی العظیم۔ حافظ صاحب نے انتہائی خوبصورت انداز میں اللہ کے پاک کلام مجید فرقان حمید کی تلاوت فرمائی ہے۔ ہم سب بہت محظوظ ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حافظ صاحب کے سوز میں اور قرآن پاک کی تلاوت میں اور ان کی صحت میں، علم میں، عمر میں اللہ تعالیٰ مزید برکتیں اور ترقیاں عطا فرمائے۔ نیک اولاد جو ہوتی ہے وہ صدقہ جاریہ ہوتی ہے۔ کوئی بندہ اگر نیک اولاد پیچھے چھوڑ جاتا ہے، اس طرح بندہ اگر کوئی مسجد بنوا دے، کوئی درسگاہ بنوا دے، کسی یتیم اور غریب کے سر پہ دست شفقت رکھ دے، اس طرح کوئی نیک عمل کرے وہ کہ جس عمل کی وجہ سے لوگوں کو فائدہ پہنچتا رہے، اسے صدقہ جاریہ کہتے ہیں۔ اور نیک اولاد جو ہوتی ہے وہ صدقہ جاریہ ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر بندے کو خود بھی نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جب وہ اس جہان کو چھوڑے تو پیچھے اپنے لیے صدقہ جاریہ چھوڑ کر جائے۔ میری مراد جناب حاجی محمد نذیر صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو اس خاندان کے بہت عظیم بزرگ تھے اور اللہ والے تھے، نیک تھے، 5 وقتہ نمازی تھے، اور بزرگوں کے ساتھ ان کی گہری وابستگی تھی، اور ان کی اولاد بھی اسی طرح، اسی ڈگر میں، اسی انداز میں چل رہی ہے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی اولاد کو دن دگنا رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، اور اسی طرح نیک کام کرنے کی اور اپنے مرحومین کی روح کو اثار ثواب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب ایک بچہ ہے ایان جلال، میں اس سے گزارش کروں گا کہ وہ بھی چند منٹ کے لیے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ انعام پیش فرمائے۔ سید پیر محمود شاہ شاہی زندہ باد۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد القرنين والثقلين محمد سيد القرنين والثقلين والفريقين من عرب ومن آجام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا۔ ساری زندگی اس بچے کو بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ نعت پیش کرنے کی اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح بچے جب چھوٹے ہوتے ہیں تو وہ اسی طرح تیار ہوتے ہیں۔ بچوں کی تربیت جو ہے والدین کے لیے یہ ضروری کام ہے۔ قیامت کے دن والدین سے پوچھا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں نے تمہیں اولاد دی تھی، آپ نے اس کی کس طرح کی تربیت کی ہے۔ تو والدین کی تربیت جو اولاد کی تربیت ہے والدین کے ذمے ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنی اولاد کی بہتر تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اور بچہ ابراہیم بیٹا جو ہے وہ بھی بارگاہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ نعت پیش کرے گا۔ ابراہیم ماشاءاللہ صلی اللہ علیہ یا رضا سے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ حبیب اللہ آخری
دیکھو اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھو. اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا، 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 اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا. سرکار کبھی تو میں بھی کہوں، سرکار کبھی تو میں بھی کہوں، میں نے بھی مدینہ دیکھ لیا، اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھو. میں نے مجبور یعنی دور یعنی ماریا، میں نے مجبور یعنی دور یعنی ماریا. سدلو مدینے آقا، سدلو مدینے آقا، کرو مہربانی یا دادا غریب آقا. کول میرے زر نہیں اٹھ کے میں کیویں آوا، نال میرے پر نہیں تو ساتھ ہے دیرا میں تو بڑے دور لا لیا. سدلو مدینے آقا، سدلو مدینے آقا، کرو مہربانی یا اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھو. اور کلام کا پڑھنا، یہ دونوں باتیں بہت اللہ کے کرم سے آتی ہیں، اللہ کے کرم سے آتی ہیں. تو یہ دونوں بھائی بیٹھے ہیں، یہ دونوں بھائی ہیں، قاری ارشد صاحب اور قاری امجد صاحب. قاری امجد صاحب نے کا کلام انہوں نے لکھا اور ان کے بھائی نے پڑھا، اور کلام پھر اتنا جامع کلام، اور ہر لفظ ہر حرف جو تھا وہ بامعنی تھا. اور جس طرح قاری ارشد صاحب نے اپنی مدبری آواز میں ڈوب کے پڑھا ہے اس کو، اللہ تعالیٰ ان دونوں بھائیوں کو ہمیشہ سلامت رکھے، ان کا اقبال ہمیشہ بلند رکھے اللہ تعالیٰ. اور ان کے والد گرامی وہ بھی ایک عالم دین تھے، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو روشن فرمائے، اور ہم تمام کے والدین کو اللہ تعالیٰ سب کی جو زندہ ہیں ان کو صحت والی زندگی دے، ان کا ادب احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جن کے والدین اس جہان سے چلے گئے ہیں ان کے لیے ہمیشہ دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو بلا تاخیر ہمارے بریڈ فورڈ کی نہیں برطانیہ کی آن شان اور بہترین ثنا خان حضرت علامہ مولانا حافظ عبدالقادر صاحب نوشاہی دامت برکاتہ القدسیہ، میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے خوبصورت انداز میں نعرہ حیدری، نعرہ پیر، یا تذکیر غوث اعظم، نعرہ تحقیق، حق چار یار. حضرات میں سب سے پہلے مرحوم و مغفور محمد قاسم صاحب کی وصال پر، اس کی وفات پر ان کے خاندان کے تمام افراد سے، بالخصوص بھائی آصف صاحب اور ان کے برادران سب سے اظہار افسوس کرتا ہوں. اللہ کریم اس جنتی بچے کو جنت الفردوس میں فرمائے. تو میں بھی محترم المقام عزیز محترم قاری امجد محمود بگھاروی دامت برکاتہ القدسیہ، آپ کا نعتیہ کلام جو لکھا ہے صدر حضور کی بارگاہ میں، اس میں سے چند اشعار
پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، اور ماشاءاللہ اس کے بعد ایک دنیا کی بے ثباتی کے حوالے سے مختصر سا کلام پیش کر کے اجازت چاہوں گا۔ ایک مرتبہ اپنے آقا کی بارگاہ میں محبت سے درود شریف صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ کس کو معلوم کہ ایک لمحے میں کیا ہو جائے، کس کو معلوم کہ ایک لمحے میں کیا ہو جائے، اپنے آقا پہ کیوں بندہ فدا ہو جائے، اپنے آقا پہ نہ کیوں بندہ فدا ہو جائے، کس کو معلوم ہے ان کی حرمت پہ لٹا دے جو متاع ہستی، ان کی حرمت پہ لٹا دے جو متاع ہستی، اس کی چوکھٹ کا ہر ایک شاہ گدا ہو جائے، اس کی چوکھٹ کا ہر ایک شاہ گدا ہو جائے، اپنے آقا پہ۔ اور ماشاءاللہ قاری صاحب کا کلام جو ہے یہ میں سمجھتا ہوں ایک نوجوانوں میں الحمدللہ اس ایج کا بندہ جو ہے آج کے دور میں اتنا عظیم کلام لکھنا بہت مشکل ہے۔ الحمدللہ یہ خاص بزرگوں کا کرم اور عظیم ہستیوں کی نظر شفقت ہو، کرم ہو، تو پھر ہی ایسا کلام لکھا جا سکتا ہے۔ اور سنیے یہ شعر آپ لکھتے ہیں، اے کریم آپ کی رحمت سے ہے دنیا قائم، درمیان آپ نہ گر ہوں تو فنا ہو جائے، درمیان آپ نہ گر ہوں تو فنا ہو جائے، درمیان آپ اور جیتے جی پاتا ہے۔ ہر ایک شعر قابل توجہ ہے، میں آپ حضرات سے اعداد چاہوں گا سبحان اللہ اور ماشاءاللہ کی۔ جیتے جی پاتا ہے جنت کی بہاریں ساری، بخت میں جس کے مدینے کی فضا ہو جائے، بخت میں جس کے مدینے کی فضا ہو جائے، بخت میں جس کے۔ اور کیونکہ حافظ صاحب آپ کی سبحان اللہ العظیم ساری زندگی آپ کو سلامت رکھے، آپ کی ایک مرتبہ سبحان اللہ جو ہے وہ سب کی سبحان اللہ پر باقی ہے۔ توجہ چاہوں گا حضرات،
قاری صاحب لکھتے ہیں اللہ اللہ محبت کا یہ کیسا ہے صلہ، اللہ اللہ محبت کا یہ کیسا ہے صلہ، دل سے آقا کا جو ہو اس کا خدا ہو جائے، دل سے آقا کا جو ہو اس کا خدا ہو جائے، دل سے آقا۔ اور وقت کی کمی کی باعث میں کافی سارے اشعار چھوڑ رہا ہوں، مقطع پیش کرنے جا رہا ہوں۔ یوں بھی امجد نے کسی روز ہے مرنا، لیکن یوں بھی امجد نے کسی روز ہے مرنا، لیکن کاش ناموس پہ آقا کی فدا ہو جائے، کاش ناموس پہ آقا کی فدا ہو جائے، کس کو معلوم۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، شان اولیاء، فیضان اولیاء، سبحان اللہ۔ کسی مقام پر جب کوئی بیٹا فوت ہوتا ہے، کسی مقام پر زندہ ہوتے ہوئے کبھی ماں بیٹے کو دلاسے دیتی ہے، اور کبھی ایسا وقت بھی آتا ہے کہ بیٹا ماں کو بھی دلاسے دیتا ہے۔ تو شاعر کا جو کلام میں پیش کرنے جا رہا ہوں، صرف 2 شعر پیش کروں گا، تو آپ توجہ سے سنیے گا۔ ماشاءاللہ۔ دل رونا رونا چپ کر جا، دل رونا رونا چپ کر جا، دین والے دلا سے ٹر گئے نے، دل رونا رونا چپ کر جا، دین والے دلا سے ٹر گئے نے، اکھیاں وچ ڈیرے ہنجواں دے، اکھیاں وچ ڈیرے ہنجواں دے، ساڈے چین تے ہاسے ٹر گئے نے، دل رونا رونا چپ کر جا، جان والے آؤندے نہیں، جان والے آؤندے نہیں، پاویں سہ وار بلائے، او نہیں رہندے ترلے پایا، پاویں اکھیوں نیر وگائے، ہجر فراق دا، ہجر فراق دا دکھڑا ڈاڈا، اس دکھوں رب بچاوے، او قاضی اج او پتر نہیں نظر آوندا، کنوں دل دا حال سنائے، دل
گلیاں وچ ڈیرے ہنجواں دے ساڈے چین تے ہاسے ٹر گئے نے او دلا رونا رونا چپ کر جا. کلام جی ٹھیک ہے، میں 2 شعر پیش کرنا. حضور پیر برق صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ ماشاءاللہ، واہ واہ. شیخ طریقت سیدی و مرشدی حضرت پیر صاحب نے بہت ساری سی حرفیاں موت کے حوالے سے اپنے پنجابی زبان میں لکھی ہیں. تو وقت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے میں 2 رباعیاں صرف آپ حضرات کی نظر کر رہا ہوں. پیر صاحب لکھتے ہیں: اے توئے طلب سرکار نے جدوں کی تھی، توئے طلب سرکار نے جدوں کی تھی، وہ بادشاہانوں چھوڑ وزیر ٹر گئے. اے باپ بیٹیاں تے بیٹے باپ تائی اتے پایاں نو چھوڑ کے ویر ٹر گئے. غوث پاک سرکار بغداد ٹر گئے. اے نوشا پاک جے کامل پیر ٹر گئے. اے فانی برق جی اے و جہان سارا، اے کئی غریب تھوں کئی امیر ٹر گئے. پیر صاحب لکھتے ہیں: اے اج دی الف اج دی کڑی تے جاگ لے گا، اے کل ستیا کسے و جگاونا نہیں. 4 روز دی کوڑ دی کھیڈ دنیا، او وچ اس دے جیو بلاونا نہیں. اے جوگی واگ پھیری ایتھے ہک تیری، بار بار آ کے وہ پھیرا پاونا نہیں. اے برق نیک اعمال کما کوئی، اے نا ویلیا مڑ کے آونا نہیں. اور آخر میں میرے بھائی عبدالقدیر صاحب نے ایک شعر کی طرف میری توجہ دلائی تھی. میں معذرت چاہتا ہوں، وہ شعر مجھے پورا یاد نہیں. 2 کلیاں جو میں نے ذہن پہ زور دیا ہے وہ بھی میرے سامنے آئی ہیں، پیش کر کے ختم کرتا ہوں. اے پتر پاویں زمانے دا ہوئے پاپی. اور آپ جانتے ہیں کہ جو محمد قاسم صاحب مرحوم مغفور ایک جوانی کے عالم میں 33 years old، تو اس دنیا کی کوئی بہاریں انہوں نے نہیں دیکھی، اور وہ معذور تھے. اور معذور بچہ جو ہے وہ ہمیشہ اپنے والدین کی خدمت کا محتاج ہوتا ہے. اور جس طریقے سے ماں اور باپ نے اپنے بیٹے کا خیال رکھا ہے، کچھ بچے ہوتے ہیں ماں باپ کی خدمت کر کے جنت حاصل کرتے ہیں، اور کچھ اولاد جو ہے وہ ماں باپ کو جنتی کر جاتی ہے، ماں باپ کو جنتی کر جاتی ہے. اور یہ بچہ انہی میں سے ہے. میں سمجھتا ہوں اپنا میرا وجدان یہی کہتا ہے کہ اس بیٹے کی خدمت کر کے والدین جو ہے نا وہ انہوں نے جنت حاصل کی. تو یہ شعر جو کسی شاعر نے لکھا ہے کہ ماں ایک ایسا ہی رشتہ ہوتا ہے کہ جس کی کوئی مثال اس دنیا میں نہیں مل سکتی. وہ کتنا اپنے بیٹوں سے پیار کرتی ہے. اے پتر پاوے زمانے دا ہوئے ایبی، ماں پھر بھی پردے کج دیئے. اے ماں دی ممتا دا
مغفور محمد قاسم صاحب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اس کے والدین کو، اس کے بہن بھائیوں کو، اور اس کے جتنے بھی خاندان کے دیگر خونی رشتہ دار ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو صبر عطا فرمائے۔ میں انہی الفاظ پر آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ کے محفل میں سما باندھ دیا، اللہ تعالیٰ آپ صاحب کے پڑھنے میں برکتیں عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ میں لمبی زندگی اور صحت والی زندگی عطا فرمائے۔ اب ایک دو منٹ کے لیے میں محترم المقام جناب حضرت حافظ مصری خان صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ بھی اپنے کلمات سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قدیر صاحب تو 5 منٹ تک نہیں رہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب تو پہلے رب کعبہ نے پاک بارگاہ تے میں شکر ادا کرنا، آخری بے مثال نبی نے صدقے نہ می اور تساں کی زندگی دے کے اپنے نیک بندیانی مجلسی بیان دی توفیق عطا فرمائی، اور اپنے نیک بندیانی مجلس دی جو روحانیت ہے اس نے مٹھاس اور لذت دیکھنی نصیب فرمائی۔ 5 منٹ میں بڑا حیران ایک زمانے پرانے آدمی جاننے اصل ایک زمانے جو لوگ 804 میں ایک کونا تو میں 4 سیکٹری انہوں نے حاجی رمضان صاحب اور حاجی فیاض صاحب اپنا سیکٹری کیتری شریف تو اپنا لائے، 3 سیکٹری ہمارے کو آگے ہی موجود ہیں۔ اتنے پریشر میں گل کرنی بڑا مشکل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے احسان عطا فرمایا، جیڑا آدمی بزرگانی صحبت حاصل کر رہا ہے وہ صحبت اس نے فیض دیکھا، تو میں دیکھ رہا کہ حاجی نذیر صاحب آج میں سمجھا زندہ، اس سے پہلے بھی میرے نزدیک زندہ سن، لیکن آج پریکٹیکل دیکھا کہ حاجی نذیر صاحب زندہ سن، وہ آج بھی زندہ، صرف آسانیاں وہ اکھاں نہیں، مثلا اکھ کیمرہ ہے، اس نے اکھ جڑی ہے بندے کی محفوظ کرنی ہے، اس طرح ایک رب نے اکھ دیتی ہے اندرلی اکھ، وہ جڑی اندرلی اکھ ہے جسے کیمرے دی اندرلی اکھ ہے، اس اکھ نال تکو دے بندہ بندگی پہچاننا، موئے کی بھی پہچاننا۔ جنہ لوگوں نے اپنے شیخ کامل کی توجہ حاصل کی ہے، اور ایک 3 سیکٹری ہمارے کو موجود ہیں، انہوں نے اپنے شیخ کامل نہ یعنی نوکری کی تھی، اس نوکری نے حفظ اللہ یعنی قرآن اور صاحب قرآن کی توجہ اپنے شیخ کامل نے صدقے نہ عطا فرمائی۔ آستانہ عالیہ بغداد شریف انہوں نے توجہ حاصل کرنے واسطے انہاں تیار رات ایک ہی کی تھی۔ میں جڑیاں 3 گلاں کرنا چاہنا نوجوانوں، تساں واسطے ہمارے جیسے جڑے سفید ہیں اساں ان بس سیفٹی نے واسطے تیار ہیں، تساں نیکسٹ جڑی جنریشن تساں ہو۔ سرکار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما سن، ایک صحابی اگے چاہیے رہا، پوچھا وہ صحابی واپس ہو، پوچھا یا رسول اللہ گستاخی نہیں، فرمایا تو ہی پتہ نہیں تمہارا پیچھے کون ہے، فرمایا تمہارا امام اور تمہارا استاد سیدنا ابو بکر صدیق موجود ہے، پیچھے ہو ادب کر۔ پھر دوسرا، میں اسی تفسیر بھی نہیں جانا، دوسرا ایک صحابی سی، وہ بھی جانا سی اللہ بہت بڑا اونچا صحابی، فرمایا اے میرے صحابی پیچھے ہو، یہ پیچھے امام آئی رہا، امام نے پیچھے ٹورو۔ پھر تیسرا ایک نوجوان صحابی سی، جائیے پوچھا اے نوجوان واپس ہو، پیچھے ہو، یہ تھوڑا بابا والد ہے، تھوڑا استاد بھی ہے، تھوڑا ٹیچر بھی ہے، تو اسے پیچھے ٹور، اگے نہ ٹوریاں۔ سیدنا نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام نے 2 واقعے، ایک انہوں نے بیوی انہوں نے گل نہ سنی، دوسرے نبی جڑے انہوں نے بیٹے دے اپنے والد نے گل نہ سنی، نبی اللہ کا مقام اونچا،
انہوں نے اولادہ دا مقام اونچا، لیکن اللہ دے رسول نے ایک مسلمان قوم نو ایک نمونہ دسیا تے اے نوجوان اپنے دل اور قلوب دی اکھاں کھول، اے تہاڈا ابا ہے، تو سبے نے پیچھے ٹور، یہ شولڈر اونچے نہ کر، اکھاں یہ سیدھی نہ کر، یہ اکھاں اپنے ابے نے اور اپنے استاد نے پیچھے اکھاں کر، جے تو پیچھے کر سکا تے پیچھے کر سکا اس دنیا کی کامیاب اور آخرت کی کامیاب۔ خواجہ بکار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ پاک بارگاہ دے ایک چھوٹا یا ٹکڑا 70 میل سفر کیتا تے 70 میل تو بعد تکیا تے ایک بزرگ نے اپنی جنگلی نبر ایک عورت را پیار رکھیا، اتھوں مڑی دا واپس اس 70 میل نہ سفر کیتا، اس نے پجا نہیں دا، فرمایا تے نبی پاک نے سلوت نہ خلاف ہے، تو سا میں تو سا اندازہ نہ اسا کتنیاں سنتا خلاف کری جانے کدے ریل آئی تو سا کیتا اسا کتنی خلاف ورزی کی بہت بہت شکریہ۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام وقف کر رکھی ہے، اور جنہوں نے کام کر کے بھی ساری زندگی وہ دین کا کام کیا ہے۔ ایک بریڈ فورڈ شہر نہیں بلکہ یورپ کے دوسرے شہروں میں بھی، برطانیہ کے دوسرے شہروں میں بلکہ دوسرے یورپ کے ملکوں میں بھی مساجد قائم کی، اللہ کے نام کو روشن کیا اور مسجدیں بنائیں، اور دین کا کام جس طرح کرنے کا حق تھا انہوں نے بہت محبت اور پیار کے ساتھ کیا۔ آج کل وہ بیمار ہیں، خصوصی دعا کیا کریں اللہ تعالیٰ ان کو صحت و سلامتی والی زندگی عطا فرمائے اور امت مسلمہ پہ ان کا سایہ ہمیشہ قائم اور دائم رکھے۔ دنیا کی بے ثباتی کے سلسلہ میں انہوں نے کلام لکھا ہے، لکھتے ہیں اے جے کر رہنا چین قرار باقی، اے جے کر رہنا چین قرار باقی، مال و زر جہان نو کی کرنا، تے جاوے لٹیا جگوں سامان دلدار، کسے ہور سامان نو کی کرنا، تے جس دیکھا دیا ہوئے شفا نائی، ایسے دارو درمان نو کی کرنا، تے جیڑا وقت سر عارف نہ ہویا حاصل، ایسے ہوئے احسان نو کی کرنا۔ تو اب ختم شریف پڑھیں گے، اس کے بعد انشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله
وَلِلَّهِ الْحَمْدُ۔ حاضرین محترم، ہمارے برادر مکرم جناب محمد آصف صاحب، ان کے صاحبزادے محمد قاسم، جس طرح آپ نے سماعت فرمایا کہ وہ اپنے والدین کی بخشش اور ان کے جنت میں دخول کا ذریعہ بنیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ انہوں نے بے گناہ زندگی گزاری ہے، اللہ رب العالمین ان کی قبر کو منور اور معطر فرمائے، اور اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن حضور کی شفاعت حسنہ سے بہرمند فرمائے، اور اپنے مشائخ کے صدقے جنت الفردوس میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت حسنہ کے طفیل مقام عطا فرمائے۔ تمام بھائیوں سے، تمام برادران طریقت جتنے بھی بزرگ تشریف فرمائے، سب سے دلی تعزیت ہے، اللہ رب العالمین سب کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ بالخصوص ہمارے قبلہ حاجی محمد منیر صاحب مدد اللہ علی، اللہ رب العالمین کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ حاجی محمد اقبال صاحب مدد اللہ علی، اللہ رب العالمین بزرگوں کا سایہ ہمارے سروں پر دائم قائم و دائم فرمائے۔ جانے سے پہلے ہمارے قبلہ حافظ عبدالقادر نوشاہی صاحب، آپ نے مجھے فرمایا کہ میں نے 5 قرآن مجید تلاوت کی اور ان کا اِرسال ثواب کرنا ہے، تو میں اپنے مکرم اور محترم جناب قبلہ خطیب صاحب امام صاحب کی خدمت عالیہ میں عرض گزار ہوں، آپ دعا فرمائیں۔ تو ختم شریف کے سلسلہ میں جو قرآن پاک پڑھ کر پیش کیے گئے ہیں، 189 قرآن پاک جو ہے وہ ختم شریف کے سلسلہ میں محمد قاسم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اِرسال ثواب کرنے کے لیے پڑھ گئے۔ یا سلاموں کا جو ورد کیا گیا ہے وہ لاتعداد بار کیا گیا ہے، اور اس طرح سورہ یاسین جو ہے 867 ٹائم پڑھی گئی ہے۔ درود تنجینہ جو ہے وہ 50 ٹائم پڑھا گیا ہے، اور درود پاک بھی جو ہے وہ لاتعداد بار پڑھا گیا ہے۔ پہلا کلمہ یہ بھی بہت کھلا پڑھا گیا ہے، یا حی یا قیوم کا ورد جو ہے وہ بھی بہت بار کیا گیا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کا ورد جو ہے وہ بھی لاتعداد بار کیا گیا ہے۔ سورہ ملک جو ہے یہ 518 بار پڑھی گئی ہے۔ سورہ رحمان جو ہے 105 بار پڑھی گئی ہے، اور سورہ بقرہ جو ہے یہ 10 بار پڑھی گئی ہے۔ سورہ کاف جو ہے 41 بار پڑھی گئی ہے، اور درود تاج جو ہے 370 بار اس کا ورد کیا گیا ہے۔ آیت الکرسی جو ہے 8000 بار پڑھی گئی ہے۔ استغفار کا جو ورد کیا ہے وہ 1000 بار کیا گیا ہے۔ درود پاک جو ہے مزید پڑھا گیا 100 بار پڑھا گیا۔ درود تنجینہ جو ہے وہ 770 بار پڑھا گیا۔ سورہ نمل جو ہے 20 بار، اس طرح مزید صورتیں جو ہے 20 بار اور 93 ٹائم پڑھی گئی۔ اللہم اجرنی من النار کا جو ورد کیا ہے وہ بھی کھلا بہت کیا گیا ہے، لاتعداد بار۔ آیت کریمہ کا جو 25,000 بار ورد کیا گیا ہے، اور 5 قرآن پاک جو ہے حافظ عبدالقادر صاحب نے پڑھ کر پیش کی ہے۔ دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ان تمام کلمات طیبات کو، قرآن پاک کی تلاوت کو، اور مرحوم کے جنازے سے لے کے اب تک جو مرحوم کی روح کو اِرسال ثواب کرنے کے لیے صدقات و خیرات عطیات جو ہے مسجد کے لیے اور مساجد کے لیے پیش کیے گئے ہیں، تمام عطیات کو، صدقہ و خیرات کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرما کے مرحوم کے لیے باعث نجات ذریعہ نجات بنائے، اور مرحوم کے جو دادا تھے حاجی نذیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور بھی ان کے جو خاندان کے جملہ مرحومین ہیں، سب کے لیے دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ سب کو جوار رحمت کے اندر جگہ عطا فرمائے، اور جو بیمار ہیں انہیں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين يا أرحم الراحمين۔ اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات۔ الہ العالمین، آج کی اس اِرسال ثواب کی تقریب سعید کو اپنی پاک بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرما۔ یا اللہ پاک، جو تلاوت کلام پاک کی گئی، بارگاہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ انعام پیش کی گئی، اس تمام پڑھنے کو، سننے کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرما کے اپنے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرما۔
حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے توسل سے ان تمام کلمات طیبات کو، قرآن پاک کی تلاوت کو، سورتوں کو، ذکر اذکار کو، تسبیحات و تحلیلات کو یا اللہ پاک اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرما۔ ہدیۃً تحفۃً نذرانۃً تیرے پیارے محبوب حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس کے اندر پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ حضور سرور دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے توسل سے حضور کے والدین کریمین طیبین طاہرین نجرین، حضور کی ازواج مطہرات امہات المومنین، حضور کے صاحبزادے صاحبزادیاں، تمام انبیاء اکرام، اہل بیت اطہار، شہداء کرب و بلا، صحابہ اکرام، صحابیات، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، الشیخ سید عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہوں کے اندر پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے مسلمان بچے، مرد، عورتیں، بوڑھے، جوان جو اس جہان سے چلے گئے ہیں، جو موجود ہیں، جو قیامت تک آنے والے ہیں، سب کے لیے پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ یا اللہ پاک بالخصوص آج کی اس تقریب سعید کو، ایصال ثواب کی محفل کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرما کے، اور قرآن پاک کی تلاوت کو، جو بھی ذکر اذکار کیا گیا، تسبیحات و تحلیلات کو، سب کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرما کے، ایک بچہ جو محمد قاسم، یا اللہ جو بیماری کی حالت میں اس نے زندگی بسر کی اور وہ گناہوں سے پاک رہا، یا اللہ اس کی روح کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ یا اللہ آج کی اس ساری محفل کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرما کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے توسل سے یا اللہ اس کی روح کو ایصال کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ یا اللہ ان کی قبر کو روشن فرما، تا حد نگاہ وسیع فرما، جنت کے باغوں میں سے باغ بنا، مقام علیین کے اندر انہیں جگہ عطا فرما۔ قیامت کے دن پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اسے شفاعت عطا فرما۔ کل قیامت کے دن حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے جھنڈے کے نیچے اسے جگہ عطا فرمانا۔ یا اللہ محمد قاسم کے والدین، اس کی بہن بھائی، اس کی والدہ، اس کا والد، اس کے عزیز و اقارب، سب کو عظیم یہ صدقہ برداشت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جناب محمد آصف صاحب کا دوسرا بچہ وہ بیمار ہے، اس کے لیے دعا فرمائے، اللہ تعالیٰ اسے صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ یا اللہ بچوں کی جو پریشانی ہے یا اللہ اس سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ یا اللہ سب کی اولادوں کو نیک بنا، والدین کے لیے باعث رحمت، باعث عزت بنا۔ الہ العالمین جناب طاہر صاحب ہیں، آجی نذیر صاحب جو طاہر صاحب کے اور آصف صاحب کے والد بزرگوار، یا اللہ ان کو جوار رحمت کے اندر جگہ عطا فرما۔ ان کی دینی جو کوشش تھی، سعی تھی، ان کے لیے توشہ آخرت بنا۔ یا اللہ ان کی قبر میں بھی ان کے لیے دعائیں اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرما۔ یا اللہ بزرگان دین کا سایہ ہمیشہ ہم سب کے سروں پہ قادر قائم و دائم فرما۔ بزرگوں کا ہمیشہ ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جو بیمار ہیں انہیں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ آج نذیر صاحب کا جتنا بھی خاندان ہے یا اللہ اس پہ اپنی رحمت برت نازل فرما۔ خاندان کے جملہ مرحومین کو جوار رحمت کے اندر جگہ عطا فرما۔ سب کے مال میں، جان میں، اولاد میں، رزق میں رحمت برکت نازل فرما۔ نظر بد سے سب کو محفوظ فرما۔ یا اللہ اس مرکز اسلام کو جو مسلمانوں کی آن ہے، شان ہے، جس کو بڑے پیار اور محبت کے ساتھ مسلمانوں نے بنایا ہے، یا اللہ اس کو ہمیشہ آباد رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ اس کے ساتھ جو ہماری مائیں، بہنیں، بچے، بزرگ دامے دل میں قدم سخن تعامل فرماتے ہیں، یا اللہ سب کے مال، جان، اولاد، رزق کے اندر رحمت برت نازل فرما۔ دعا فرمائے عالمی مبلغ اسلام، بانی جمعیت تبلیغ الاسلام، حضور شیخ الاسلام والمسلمین، حضور قبلہ پیر سید معروف حسین شاہ صاحب عارف قادری نوشاہی دامت برکاتہم القدسیہ، ان کو صحت و سلامتی والی زندگی عطا فرما۔ ان کے گھر والے امی حضور یا اللہ وہ بھی بیمار ہیں، ان کے لیے بھی دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحت و سلامتی والی زندگی عطا فرما۔ اس مسجد میں ہمہ وقت صبح و شام جو ہماری اس مسجد کی خدمت میں ہمیشہ پیش رہتے ہیں جناب حاجی لیاقت صاحب، حاجی قربان صاحب، مولانا زید صاحب، ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت والی لمبی زندگی عطا فرما۔ اور مسجد کے ساتھ جو ان کی خدمت ہے یا اللہ اس کو ان کے لیے توشہ آخرت بنا۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم۔ وصلی اللہ تعالی على رسول خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین آمین۔
इधर गोश्त कैसे नहीं गोश्त है one more please. 4 or 5 years ago since I've been last week. Watch, pass that to host. Was mijn open first? Have you got some food toys? Yeah. If not. Fruit I'll bring it now. Okay, so as it comes out, bring it.